وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الرحیم کے بارے میں بات کریں گے، تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس میں بھی آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اور نام ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ رحیم کا لفظ آتا ہے، جیسے التواب الرحیم، الغفور الرحیم، العزیز الرحیم وغیرہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز کے بعد مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو، ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے۔ تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گے، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی۔ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے انہوں نے اس طرح دعا کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں بعض اوقات ہمیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جس طرح دعائیں سنتا ہے اور جس طرح ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم کرتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام زندگی کے ایک بڑے حصے کو گزار چکے تھے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ترجمہ: اللہ، تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا، میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی، میں کیسے تجھ سے مایوس ہو سکتا ہوں۔ اور واقعی جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں، جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی باجھ ہو چکی تھی، ان کی دعا سنی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی، جس کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا۔ اگر کبھی ایمان کے باوجود، نیک کام کرنے کے باوجود اور دعاؤں کے باوجود حالات مشکل ہوں، زندگی میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا وہ دعا نہیں سنتا یا اس سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی گلا شکوہ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت اس کے اندر فرما برداری کے بجائے نافرمانی بھی لا سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک رکھتا ہے۔ اس کے یہ فیصلے بھی رحمت ہی پر مبنی ہیں۔ مومن کو اس دنیا میں کبھی کوئی تکلیف جو آتی ہے یا کبھی کوئی جو اسے پریشانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو صرف ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اور اس لیے مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پاتا ہے، اور صبر پر اس کو بے حد حساب اور اجر ملتا ہے۔ بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ رہا تو اس پر کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو بہت تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے پھر بھی ہم پر مصیبت کیوں آئی، پھر ہمارے لیے مشکل کیوں کھڑی ہوئی۔ اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ساری مخلوق کا علم تو ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اس لیے ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے۔ وہ تکلیف کے ذریعے بھی دراصل بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو اس کے لیے صرف ارادے پر، نیت پر اس کے لیے ثواب لکھوا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں، یہاں 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بھی لکھ دی جاتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں ہے تو اس نے نہ کرنے پر بھی اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تھا برا کرنے کا لیکن اس نے کیا نہیں، اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس گناہ پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دے گا اور انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا، جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتا تھا، آخرت کے عذاب اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر ان کو اپنی خاص مہربانی اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نعمتیں رک گئیں یا فلاں کی وجہ سے نہیں، اگر اللہ دینے والا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، بے رحمتی کا استغیثو، اے قائم رہنے والے اور رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ پھر بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفن میں اس کی روح لپیٹ کر لے جاتے ہیں بإذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے؟ سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو خاموشی سے سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہت گناہ ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے اب محروم ہے تو یہ سوچنے کے بجائے اسے فوراً پلٹ آنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ جس سے بھی برائی ہو جائے، جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی جان پہ کوئی ظلم ہو جائے، خود کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے جب وہ بھول کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تھے
اور ان سے جنت کے لباس اتروا لیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انہوں نے معافی مانگنا چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے خود ان کو کلمات سکھا دیے۔ سبحان اللہ، کہ کن الفاظ میں تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ذکر سے غفلت رحمت سے دوری کی علامت ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رحم کرے۔ اور جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے، یعنی انگلیوں پر گننا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ہاتھوں سے بھی ہوگی، اور ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کس کام میں لگے رہے، اور انہیں بولنے کی قوت دے دی جائے گی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی اکٹھے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر اترتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم کرے اور بندوں کے قصور معاف کر دے۔ پھر اسی طرح بندوں کی عیادت، بندوں پر رحمت اور شفقت، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی، جس میں خاص طور پر دوسروں پر رحم نہ کرنا ہے اور سنگ دل ہونا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب بارش ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی رحمت خاص طور پر مانگنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو دیکھیں کس کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھا دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پا سکیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں وقت پر یاد آ سکیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الرحیم ہے۔ اس صفت کو جاننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب ہم نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت الرحیم بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو مختلف چیزوں کے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ فیل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت۔ آپ اپنا جسم ہی دیکھ لیں، کتنے سارے سسٹمز ہماری باڈی میں خود چل رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم دیکھ لیں، نظام ہضم کو دیکھ لیں، اور اسی طرح کے بیشتر نظاموں کو دیکھ لیں۔ اگر ذرا سا بھی کوئی سسٹم آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے ان چیزوں پر کہ یہ اللہ کی رحمت سے ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری میں چل رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فیل کریں، محسوس کریں، ایکسپلور کریں اور غور و فکر کریں کائنات میں کہ ہمارے رب نے، ہمارے رحیم اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نظام ہماری خدمت کے لیے، کام کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان پر غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں دوسرے بندوں کے لیے بھی اسی طرح مہربان ہونا چاہیے جس طرح ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ سب لوگوں کے لیے ہمیں رحیم ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے رحم ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔